فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، اللہ رب العزت نے انسان کو زبان بھی عطا فرمائی۔ یہی وہ حد فاصل ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتا ہے، کہ انسان زبان کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، اپنی ضروریات اور اپنی تکالیف کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر سکتا ہے، جبکہ حیوان اس نعمت سے محروم ہیں اور وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بظاہر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور بظاہر دکھنے میں بہت ملائم معلوم ہوتی ہے، لیکن اہمیت کا حامل اس قدر زیادہ کہ جب دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ انسان کے جنت میں چلے جانے یا جہنم میں چلے جانے میں اہم کردار انسان کی زبان کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا يستقیم عبد ایمان، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ فرمایا انسان کا ایمان اس وقت تک راہ راست پر نہیں آ سکتا، انسان کا ایمان اس وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ انسان کا دل درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور فرمایا انسان کا دل اس وقت تک راہ راست پر نہیں آئے گا، وہ صحیح ڈائریکشن پر نہیں جا سکے گا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ انسان اپنی زبان کا استعمال درست نہ کر لے، اس کی زبان اس کو سیدھے راستے پر لے نہ آئے۔ پھر فرمایا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ انسان کا پڑوسی اس کی تکالیف سے، اس کے شب و روز کے لیل و نہار کے معاملات سے محفوظ نہ ہو، ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرما دیا کہ شاید وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی مجلس میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو یہی پتہ ہے کہ میری زبان کا غلط استعمال لوگوں کے سامنے ہے، دوستوں کے سامنے ہے، میرے گھر والوں کو نہیں معلوم میری زبان کا استعمال غلط بھی ہے، لیکن فرمایا وہ آسمان پر بیٹھا رب اور اس کے نورانی فرشتے جو ہم انسان کے ہر معاملات کو لکھنے والے ہیں۔ ما یلفظ من قول، انسان زبان سے جو بھی جملہ ادا کرتا ہے، کوئی فکرہ ادا کیا، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انسان کے لیل و نہار کے معاملات کو لکھنا، وہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے ہر بول کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور روز قیامت کے متعلق فرما دیا، جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا، اس وقت مجرم لوگ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال، اللہ نے کیسا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا کہ اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی ایسی نہیں جو اس کے اندر نہ لکھی گئی ہو۔ کہ انسان نے تنہائی میں کوئی زبان کا غلط استعمال کیا یا کوئی اور غلط استعمال کیا زبان کا کسی بھی موقع پر، یا کوئی بھی غلط کام کیا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس رجسٹر پر جو قیامت کے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس کے اندر اس کا ہر بول، ہر لمحہ اللہ رب العزت محفوظ کر کے رکھیں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان
زبان کی آفتیں اور زبان کی ہلاکتیں ہیں کہ کس طرح انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے زبان کی آفت میں آ جاتا ہے اور اس کی لپیٹ کس قدر شدید ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، انسان صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ کس سے ڈر جانا ہمارے معاملے میں۔ اگر سارا دن انسان کی زبان درست رہی، زبان کا استعمال صحیح رہا، تو انسان کے تمام اعضاء درست رہیں گے، اور اگر انسان نے زبان کا استعمال درست نہ کیا، اس کے دیگر اعضاء بھی برائی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام جسم کے اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے منتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ اور روز قیامت کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، فرمایا انسان کوئی بھی زبان سے اپنا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، لیکن لا یلقی بالا لہا، اس کو نہیں معلوم کہ میں نے زبان سے کیا کلمہ ادا کر دیا، یعنی انجانے میں انسان نے زبان سے کوئی کلمہ نکالا جو اللہ کی رضا کا باعث بن گیا۔ فرمایا روز قیامت تک جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ کلمہ اس کو اللہ کی رضا کا باعث بنا دے گا۔ اللہ رب العزت اس انجانے میں کہے ہوئے کلمے کی بدولت اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے بارے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا مِّن سَخَطِ اللَّهِ، انسان نے زبان سے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن اس کو نہیں معلوم اس نے کلمہ کون سا ادا کر دیا، کوئی برا کلمہ بول دیا، کوئی شرکیہ کلمہ، کوئی ایسا کلمہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچا، کسی کی دل آزاری ہوئی، اللہ رب العزت کی وہ کلمہ ناراضگی کا باعث بن گیا۔ فرمایا روز قیامت تک جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ ایک کلمہ اللہ رب العزت سے ناراضگی کا باعث بن جائے گا، اور دوسری روایت کے مطابق وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ تیسری روایت کے مطابق اس قدر جہنم میں اس کو نیچے پھینک دیا جائے گا جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اتنا انسان صرف ایک کلمہ ادا کرنے سے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے جہنم میں نیچے چلا جائے گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، جب میں اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جب میں موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ سوار ہوتا ہوں، راستے میں کوئی انہونی بات ہوتی ہے، میرے دل کے خلاف، میرے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، میری زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے وہ کسی کی ماں بہن کو گالی نکلتی ہے، کسی کے لیے برا کلمہ، برا بول نکلتا ہے، انسان انجانے میں کہہ دیتا ہے، کیونکہ انسان کی عادت بن چکی ہے ہر بات سے پہلے کسی کو گالی دینا۔ یاد رکھیں، کسی کو گالی دینا شدید کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ذرا تصور کریں کسی کو آپ نے انجانے میں برا بلا کہا ہو، کسی کو گالی دی ہو، اور وہی کلمہ آپ کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایک ایک بول انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے کہ ایک کلمے کی بدولت انسان کا فیصلہ جنت میں جانے کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بول کی بدولت انسان کا فیصلہ جہنم میں جانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ شہد کی مکھی اچھی جگہ پر بیٹھتی ہے، اچھا اپنے لیے انتخاب اچھا کرتی ہے بیٹھنے کا، کبھی پھول پر بیٹھے گی، کبھی کسی میٹھی چیز پر بیٹھے گی، اور فرمایا شہد کی مکھی جب اپنے سے کوئی چیز نکالتی ہے وہ بھی اچھی چیز یعنی شہد نکالتی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال بھی ایسی ہے، جب وہ بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے، اور جب کسی کی بات سنتا ہے تو اچھی بات سنتا ہے، کسی کی بری باتوں میں، بری مجالس میں جا کر نہیں بیٹھتا۔ یہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال کی طرح ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ روز قیامت انسان، اکثر جو انسان کے گناہ ہوں گے، گناہوں کی وجہ انسان کی زبان ہوا کرے گی، یعنی انسان اب آگے جا کے تذکرہ کریں گے کون کون سے گناہ ہم اپنی زبان کی بدولت کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، یا لسان
قل خیرا تغنم، اے زبان اچھی بات کہنا تم فائدہ حاصل کرو گی، واسکت عن شر تسلم، فرمایا بری بات سے بچ جانا، تسلم تم محفوظ رہ جاؤ گے، فرمایا من قبل ان تندم، اس سے قبل کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے اچھی بات کہہ کر فائدہ حاصل کر لو، بری بات سے رک جاؤ تاکہ تمہیں روز قیامت ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے چند گناہ جو انسان اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو انسان اپنی زبان کے ذریعے کرے گا یا کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کسی شرکیہ لفظ کا ادا کرنا، یا اپنی زبان سے دین اسلام کے بارے ایسے بات کہہ دینا جو اللہ رب العزت نے بیان نہ کی ہو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ کی ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیسے کیسے اللہ کے دشمن سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور دین کے نام پر استعمال کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو چلتی ہے، ایک علماء پر دبا ایک آدمی جس کا بظاہر حلیہ علماء والا ہے، وہ اللہ رب العزت کی گستاخی اس انداز سے کرتا ہے کہ غوث پاک کا نام لے کر غوث پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی کلمات اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید بیان کرنے کے لیے تمام دنیا کا، پوری دنیا کا سمندر کا پانی جمع کر لیا جائے، اس کو سیاہی بنا لیا جائے اور سارے کے سارے درخت اس کو کاٹ کر اس کی قلم بنا لیا جائے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید پھر بھی بیان نہیں ہو سکے گی۔ یہ درخت اور یہ سمندر کا پانی جو سیاہی بن کر کم پڑ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے بیان کی۔ ایک جاہل انسان اٹھتا ہے، وہ غوث پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اگر غوث پاک کی عظمت تو اس قدر زیادہ ہے، تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا لیا جائے، سارے کے سارے درخت قلم بنا لیے جائیں، غوث پاک کی شان بیان کریں تو غوث پاک کی شان پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ غوث پاک نے جہنم کے رجسٹر کو دیکھ لیا، جتنے ان کے ماننے والوں کے نام تھے انہوں نے رجسٹر سے نام نکال کر جنت میں بھیج دیے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کے معاملے میں جو لینا ہے لے لو، دنیا کا مال میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن آخرت کے بارے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا اللہ کے رسول کیا اس جگہ پر آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر انسان کو صرف اپنا فکر ہوگا، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک مقام پل صراط کا ہے، ایک مقام اللہ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جا کر ہمارے لیے یہ کام نہیں کر سکتے تو غوث پاک کی شان بیان کرنا کہ انہوں نے جہنم کے رجسٹر سے نام نکال کر ہمارا جنت میں نام بھیج دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دین کے معاملے میں ہر ایک کو بات کرنے کا آج ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہے، جو 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں دین کی بات کرنا اپنی رائے کے ساتھ کرنا۔ اگر دین کا کسی بات کا علم نہیں ہے تو ایمی بول دینا کہ میرے نزدیک اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، میرے نزدیک سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے، نہ اس کو الف بے کا پتہ نہ کسی اور طریقے کا پتہ، لیکن دین کے معاملے میں بولنا ہر ایک اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں یہ بھی فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ چیز انسان کے اوپر حرام ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا، اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہر وقت دین کے معاملے میں جب بھی کہیں بات ہو، ہر جگہ پر اپنا موقف بیان کرنا لا علمی کی بنیاد پر ضروری نہیں، بلکہ انسان خاموشی کے ساتھ اہل علم کی بات کو سنے اور اس کے بعد اس کا مطالعہ کرے، اس پر غور کرے، خود تحقیق کرنے کے بعد دین کے معاملے میں انسان کو زبان درازی کرنی چاہیے، وگرنہ خاموش رہنا چاہیے۔ زبان کی دوسری آفت کہ قرآن و سنت کا مذاق اڑانا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَلْعَبُ إِنَّمَا نَخُوضُ نَلْعَبُ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ تمہارا کام کیسا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ رب العزت کی ذات ملی، اللہ کی نشانیاں ملی، اللہ کے رسول مذاق کرنے کے لیے ملے؟ انسان آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، لوگ اپنے ویوز کی خاطر کیا کیا نہیں کرتے، کسی کو مردہ بنا کر کفن پہنا کر قبرستان میں قبر کے اندر اتار دیتے ہیں، بعد میں اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، بعد میں پرینک کے نام پر انسان لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، کسی کو مردہ بنا کر پیش کر دینا، کبھی نماز کے اندر مذاق کرنا اور اس کی ویڈیو بنانا، یہ اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا را سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلیں، کہیں آپ سوشل میڈیا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، جن پر علماء کا فتویٰ ہے کہ ٹک ٹاک کی کمائی یا یوٹیوب کی کمائی درست نہیں ہے، اس حلال حرام کمائی کی بدولت اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اللہ رب العزت کے دین کا مذاق نہ بنائیں۔ کوئی آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے، کوئی اصلاحی ویڈیو بنا لیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں، انسان کی اس پہ گرفت ہو سکتی ہے۔ تیسرا کام جو زبان کے ذریعے انسان آج کل کرتا نظر آ رہا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ انسان ہر بات پر اپنے بڑوں کی قسم اٹھاتا ہے، کسی کی پیر فقیر کی قسم اٹھا لینا، اپنے باپ دادا کی قسم اٹھا لینا، یا اپنے دوست کو کہہ دینا مجھے تیرے سر کی قسم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، نہ اپنے باپ دادا کی قسم اٹھاؤ، نہ اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ، نہ کسی اور شریک کی قسم اٹھاؤ۔ ولا تحلفوا الا باللہ، قسم اٹھانی ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات کی اٹھانی ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تحلفوا الا باللہ الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی صرف سچے معاملے میں اٹھانی ہے، جھوٹی قسم اٹھانا یہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا اگر قسم اٹھانی پڑے صرف اللہ کی اٹھانی ہے اور سچے معاملے میں اٹھانی ہے، جھوٹی بات میں نہ اللہ کی قسم اٹھانی ہے نہ کسی غیر اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ چوتھا عمل جو ہماری زبان سے بہت عام ہو چکا ہے اور جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ عمومی بات میں انسان جھوٹ بولے۔ انسان کا رویہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ایک دن کے جھوٹ شمار کرے، انسان کو معلوم نہیں ہوگا میں نے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں میں کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور انسان اگر نیکی کے اوپر گامزن ہو جائے، یہ نیکیاں انسان کو جنت میں لے جائیں گی۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں نے سچ بولنا ہے۔ فرمایا ایک رجسٹر اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان اپنی دنیا میں ہر کام میں سچ بولتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پاس رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں، ایک صدیقین کی لسٹ ہے، یہ سچے لوگوں کی لسٹ ہے، اللہ اس آدمی کا نام سچے لوگوں کی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے جس میں جھوٹے لوگوں کا نام لکھا گیا ہے، اس کے اندر انسان کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج اس حدیث کے بعد اپنا جائزہ لیں، ہمارا معمول بن چکا ہے کہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ سچے رویے کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ کاروباری حضرات ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، عام لین دین میں جھوٹ بولیں گے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر معاملے میں جھوٹ بولنا۔ انسان راستے میں جا رہا ہے، راستہ صحیح نہیں بتانا کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں، مذاق میں جھوٹ بولنا یا انجانے میں جانے میں جھوٹ بولنا۔ فرمایا انسان جو جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ذرا گھر جا کر غور کریں، ہمارا نام اللہ کے ہاں کس رجسٹر میں لکھا گیا ہے؟ دو رجسٹر ہیں، سچے لوگوں کا رجسٹر جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچائی کو تلاش کرتے ہیں، اور دوسرا رجسٹر جھوٹے لوگوں کا جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے جھوٹ بولوں گا۔ اللہ کے ہاں کذاب لوگوں میں نام لکھا جا چکا ہے۔
آپ نے تو یہ بھی فرمایا، جب ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کو پاس بلانے کے لیے اپنا ہاتھ بند کیا، کہا میرے بیٹے میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابیہ سے سوال کیا کہ اپنے بیٹے کو پاس بلانے کے بعد تم اس کو کوئی چیز دینے والی ہو؟ صحابیہ نے اپنا ہاتھ کھولا، کہا اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو دوں گی۔ کہا اگر تم اس کو پاس بلا لیتی، اس کو یہ کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یعنی بچوں کو پاس بلانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے، وہ بھی انسان اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹ ہی لکھا جائے گا، جو ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے کہ بچوں کو پاس بلا کر موبائل کا یا کسی اور چیز کا لارا لگا کر ان کو پاس بلاتے ہیں، بعد میں وہ چیز نہیں دیتے۔ لہٰذا بچوں کو پاس بلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا اللہ کے ہاں جھوٹ ہی لکھا جائے گا، اور اس سے بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا، ان کا والدین کے اوپر سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا۔ صحابیہ نے یہ بھی سوال کیا اللہ کے رسول اگر ہم کسی کے گھر مہمان جائیں، مہمان جانے کے بعد وہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کرے، ہمارا کھانے کا دل بھی کر رہا ہو لیکن آخر مہمان ہیں، تکلف کے طور پر نہ کر دیں، دل میں نیت ہے کہ کھا لیں لیکن مہمان بن کر گئے ہیں نہیں کھاتے، تکلف کے طور پر نہ کہہ دیتے ہیں، کیا ہمارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا؟ فرمایا میرے صحابی سن لے، اگر تیرے دل میں اس کی نیت ہے، ارادہ ہے کہ کھا لوں، تمنا ہے، خواہش ہے، تو صرف تکلف نہ کرتا ہے، تیرے نامہ اعمال میں یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب بھی بیان فرمایا میں ایک دن خواب میں دیکھا فرشتے مجھے ایک وادی میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ایک آدمی کو عذاب دیا جا رہا تھا، عذاب اس قدر شدید کہ لوہے کی کوئی چیز ہے، نوکیلی چیز ہے، ایک آدمی کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اس کے منہ کو چیر کر اس کی گدی تک لے کر جاتے ہیں، وہ چیختا چلاتا ہے، پھر اس نوکیلی چیز کو نکال کر اس کے ناک میں ڈالا جاتا ہے، ناک کو چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے کر جایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں آج ہلکی سی سوئی لگ جائے، ہلکا سا کانٹا لگ جائے، انسان سے وہ درد برداشت نہیں ہوتی۔ یہ لوہے کی نوکیلی چیز ہے، انسان کے منہ کو چیرتی ہوئی انسان کی گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے، انسان کے ناک کو چیر کر اس کی گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی آنکھ میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے، اس کی آنکھ کو چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے کر جایا گیا۔ پوچھا اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کا عذاب اس کا گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ لوگوں میں صرف چند لوگوں میں نہیں بلکہ معاشرے میں جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف انسان جھوٹی پوسٹیں لگا کر وائرل کرتا ہے، انسان مذاق کے طور پر اپنی پوسٹ وائرل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے۔ اس کا عذاب سن لیجئے، انسان کی آنکھ، انسان کے ناک اور انسان کے منہ کو چیر کر اس کو لوہے کی سلاخ کے ساتھ چیر کر اس کی گدی تک لے کے جایا جائے گا، جس کا گناہ اور جس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا گناہ جو انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ آج کچہریوں میں چلے جائیں، انسان چند ٹکوں کی خاطر 500 یا 1000 روپے کی خاطر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو جتنی جھوٹی گواہیاں چاہیے ہوں، کچہری چلے جائیں، اس کے باہر لوگ مل جائیں گے، اتنے پیسے دیں ہم سے جھوٹی گواہی لے لیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس بیٹھے ہیں، آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے متنبہ نہ کروں؟ 3 مرتبہ فرمایا کہ میں بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابی بیان کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ دوسرے نمبر پر بڑا گناہ۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی الفاظ دہرا رہے ہیں، خبردار کسی کے بارے جھوٹی بات کہہ دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے بارے جھوٹی بات کہہ دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ بار بار دہرائی جا رہے ہیں، ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی اللہ کے رسول کاش خاموش ہو جائیں، لیکن آپ یہی بات کہہ رہے ہیں
کسی کے بارے جھوٹی بات کہہ دینا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارا رویہ کہ جھوٹی گواہی دینے کے بارے ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو انسان اپنے زبان سے گناہ کرتا ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر مال کو فروخت کرنا ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کسی سے لین دین کا معاملہ کریں، وہ آپ کو قسم اٹھا کر کہے گا کہ اتنے میں یہ چیز مجھے بارے میں نہیں ہے، اتنے میں میں نے چیز خریدی نہیں ہے، اور پھر اس سے کم میں آپ کو دے بھی دے گا، یعنی اس نے پہلے جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی کھائی ہے۔ سن لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی بدبخت ایسے ہیں لا یکلمہ اللہ، اللہ رب العزت روز قیامت ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کا گناہوں سے تزکیہ بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی نہ اللہ رب العزت ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ جس آدمی کے لیے 4 باتوں کا فیصلہ ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کہ روز قیامت اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی رحمت کے سائے تلے جنت میں لے کر جانا ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس کے بارے فیصلہ کر دیں کہ اس کی طرف میں نے دیکھنا بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں کرنا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرنا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو پیچھے کون سی بات رہ جائے گی؟ سب سے پہلا گناہ جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، المسبل ازار، وہ آدمی جس کی شلوار، جس کا تہبند، جس کا ٹروزر یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو، فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ آج ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، میرے نزدیک یہ گناہ ہی نہیں۔ انسان 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، سال میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن روز قیامت اگر اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لیں، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، تو ساری زندگی کے نیک اعمال انسان کے کہاں گے؟ پہلا گناہ انسان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ رب العزت اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری بات فرمائی والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ احسان جتلانے والا آدمی کسی کو بھی کوئی چیز دیتا ہے، چیز دینے کے بعد اس پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تیری مدد کی تھی، فلاں وقت میں تیرے اوپر احسان کیا تھا، آج میرا احسان بھول گیا ہے۔ اور تیسرا گناہ فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بدبخت انسان جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، روز قیامت اللہ رب العزت نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اس کی طرف نظر کرم سے دیکھیں گے، نہ انسان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ تو 3 گناہوں میں سب سے بڑا اور اہم گناہ جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے وہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا گناہ وہ بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، انسان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کی مجلس میں بیٹھ کر کسی ایسی بات پر ہنسانا کہ صرف مقصد لوگوں کو ہنسانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فرما دیں، اس بات میں کوئی انسان کو شک و شبہ نہیں کہ یہ بات جھوٹی ہو سکتی۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا، اس شخص کے لیے تباہ و بربادی ہے، وہ شخص ہلاکت میں ہے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہماری مجالس میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق سے منع فرمایا، اور مزاح کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو وہ کسی بات پر ہنسا بھی دیتے لیکن وہ بات حقیقت پر مبنی ہوتی۔ جیسے ایک صحابی آپ کے پاس آئیں، بوڑھی عمر کی عورت تھی، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو کہہ دو بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی کہ اللہ کے رسول ساری زندگی نیک اعمال کیے ہیں اور بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اس کو بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قانون یہ ہے، انسان جب جنت میں جائے گا انسان کنوارا بن کر جائے گا، جو عورتیں بھی جنت میں جائیں گی وہ کنواری حالت میں جائیں گی، وہ بوڑھی نہیں ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مزاح بھی کیا
لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی جھوٹ بولا۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسانوں کے درمیان عام ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گناہ بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا گناہ لوگوں کی غیبت کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خود سوال کیا، اتدرون الغیبہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے غیبت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، کسی انسان کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اس کو ناپسند کرتی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر وہ عیب واقعتاً اس آدمی کے اندر پایا جا رہا ہو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہو اور تم بیان کرو تو یہی غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر پایا بھی نہیں جا رہا تم بیان کر دو فقد بہتا، تم نے بہتان لگایا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ، جو انسان دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور قرآن کی آیت کے مطابق اپنے مرتضی بھائی کا گوشت کھانا ہے، فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتا ہے روز قیامت بھی لوگوں کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، آج بھی گوشت کھا۔ فرمایا اس کے منہ میں زبردستی وہ گوشت ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ گوشت کھائے گا وہ روئے گا، چلائے گا اور اس کی انتہائی بدصورت شکل ہو جائے گی، بدترین شکل اللہ رب العزت اس کو دیں گے کہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، آج بھی لوگوں کا گوشت کھا کر وہ وہاں چلا بھی رہا ہے، وہاں رو بھی رہا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی اللہ بگاڑ دیں گے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ زبان سے جو گناہ بیان کیے اس میں اللہ رب العزت نے یہ گناہ بھی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو، اے ایمان والو، کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ قوم اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ پھر عورتوں کے بارے فرمایا اے عورتوں، کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ عورت اللہ رب العزت کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرو، اور فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے القاب بھی نہ دو۔ آج دوستوں کے اندر کسی کا چھوٹا ہو اس کے لیے برا لقب ہے، کسی کے زبان کے اندر درستگی نہیں ہے اس کے لیے لقب ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے اس کے لیے لقب ہے۔ ہر انسان کے اوپر ہم نے برے القابات فٹ کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کام نہ کرو، شاید کہ وہ آدمی تم سے بہتر ہو۔ اور آخری گناہ جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خوری کرنا۔ انسان چگلیاں کرے، یہاں کی بات وہاں پہنچانا اور وہاں کی بات یہاں پہنچانا، یہ آج ہمارے درمیان معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ صرف لوگوں کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر انسان یہاں کی بات وہاں پہنچا کر مال کماتا ہے، عزت بڑھاتا ہے، اور یہ عزت وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر وانہ کبیر، فرمایا وہ 2 گناہ ایسے ہیں جن وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وہ گناہ تو بہت بڑے ہیں لیکن ان 2 آدمیوں کی نظر میں وہ گناہ بڑے نہیں تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو چغل خور تھا، یہاں کی بات وہاں کرنا، وہاں کی بات یہاں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا آدمی ایسا تھا لا يستنزه من بولہ، جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان 2 گناہوں کی وجہ سے، جو گناہ تو بہت بڑے تھے لیکن ان کی نظر میں وہ گناہ بڑے نہیں تھے، اللہ رب العزت ان کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا لا يدخل الجنۃ نمام، انسان جو بھی نیک کام کر لے لیکن چغل خور ہوا، روز قیامت فرمایا اللہ رب العزت کسی چغل خور کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔